اب آپ کو بتائیں کہ منی بجٹ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ کو معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت عارف الوی سے ایوان صدر میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات۔ ملکی معاشی صورتحال، IMF سے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے حکومت کے مطالبے پر منی بجٹ کے حوالے سے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ اہم موضوع پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ پارلیمنٹ کا سیشن فوری طور پر بلایا جائے تاکہ آرڈیننس کی بجائے بل کو بلا تاخیر قانون بنایا جا سکے۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات میں کہا کہ حکومت ایک آرڈیننس جاری کر کے ٹیکسوں کے ذریعے اضافی ریونیو اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت نے IMF کے ساتھ معاہدے پر مذاکرات کی حکومتی کوششوں کو سراہا۔ ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان IMF کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر قائم رہے گی۔ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں بینک سے رقم نکلوانے والے 22 سالہ نوجوان کو ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ مقتول کی شناخت احتشام کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا ہے۔ اس بارے مزید بتائیں گے رانا محمد علی۔ جی، لاہور کے علاقہ گلشن راوی کے اندر ڈاکو نے واردات کی دوپہر کے وقت۔ ایک 22 سالہ احتشام جو فاروق گنج لاہور کا رہائشی ہے، جیسے بینک سے پیسے لے کے نکلا تو ڈاکو نے اسے لوٹنے کی کوشش میں مزاحمت پہ فائر کیا، جس کے نتیجے میں 22 سالہ احتشام اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ لاہور پولیس نے روٹین کی کارروائی کرتے ہوئے بچے کا پوسٹ مارٹم کروایا اور لاش ابھی کچھ دیر قبل میں اس وقت لاہور کے علاقہ فاروق گنج میں موجود ہوں۔ ان کے گھر ورثہ کو تدفین کے لیے لاش دے دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد کل صبح 11 بجے نماز جنازہ کا وقت رکھا گیا ہے۔ مقدمہ جو ہے 392 اور 302 دفعات کے تحت تھانہ گلشن راوی کی حدود میں درج کیا گیا ہے۔ مزاحمتی طور پہ IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت DIGs نے اپنے بیان جاری کیے، لیکن تاحال ان ڈاکوؤں نے جنہوں نے ایک نوجوان لڑکے 22 سالہ لڑکے جو احتشام کی جان لی ہے، صرف 12,60,000 روپے کی خاطر انہوں نے جب پیسے چھینے ہیں تو پیسے چھینتے وقت جیسے ہی بچے نے مزاحمت کی، اس مزاحمت کے دوران انہوں نے فائر کیا جو بچے کے سینے میں لگا اور وہ موقع پہ جہاں بھاگ ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور اسپیشلی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ ڈاکو جو ان سے کس طرف سے آئے، کون کون لوگ اس میں ملوث تھے۔ جو احتشام کے ساتھ موٹر سائیکل کے پیچھے سوار تھا وہ موجانہ طور پہ وہ بچہ جو بچ گیا جو احتشام کا دوست تھا، پولیس نے اسے بھی شامل تفتیش کیا ہے اور پولیس کی یہ کوشش ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے۔ لیکن ورثہ کا یہ مطالبہ ہے کہ لاہور کے اندر ہونے والی ڈکیتیوں میں بے گناہ افراد کی جو جانیں جا رہی ہیں اس کو روکا جائے۔ IG پنجاب ہوں یا CCP لاہور، ان کو چاہیے کہ ایسے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی شکریہ۔ صدر مملکت کی جانب سے آرڈیننس سے انکار کے بعد وفاقی کابینہ نے منی بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ IMF سے معاہدے کے حوالے سے فائنانس بل آج ہی قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ سینٹ کا اجلاس بھی آج بلایا گیا ہے۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد کا معاملہ۔ صدر مملکت کے انکار کے بعد حکومت کا منی بجٹ آرڈیننس کے بجائے پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ 170 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکس اقدامات پر مشتمل فائنانس بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نئے ٹیکسوں کے نفاذ کے لیے مالیاتی بل کی منظوری دے دی گئی۔ منی بجٹ کی جلد از جلد منظوری کے لیے سینٹ کا اجلاس بھی آج شام 4:30 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے فوری بعد فائنانس بل کو ایوان بالا میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ کو کفایت جاری اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کفایت جاری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری بھی دے دی۔ اجلاس میں بجلی کے حالیہ بریک ڈاؤن پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کے حکام کو آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے فائنانس سپلیمنٹری بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ اس بارے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ فائنانس بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومتی سطح پر کفایت جاری کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ اعلان جلد ہوگا۔ اپنے ذرائع آمدن کے اندر رہتے ہوئے معاشی مشکلات پر قابو پا لیں گے، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم کا، جبکہ پچھلی حکومت کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کا خمیازہ
22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। अब आपको बताएं कि IMF को राजी करने के लिए सेल्स टैक्स बढ़ाने का उसूली फैसला हो गया है। इजाफा मुख्तलिफ कैटेगरीज में होगा। पाक IMF मुज़ाकरात में यहाँ पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को राम करने के लिए सेल्स टैक्स बढ़ाने का उसूली फैसला कर लिया है। इजाफा मुख्तलिफ कैटेगरीज में किया जाएगा। मुसवदा IMF को भी भिजवा दिया गया, जिस पर वजारत ख़जाना को आज जवाब मुतवक्के है। पंजाब में इंतखाबात कब होंगे, तारीख का फैसला न हो सका। गवर्नर के ज़ेर सदारत होने वाला इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। बलीग़ुर रहमान ने अदालती फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, इलेक्शन कमीशन हुकाम और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने सूबे में इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया, ताहम पोलिंग की तारीख का फैसला न हो सका। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने इंतखाबात से मुताल्लिक़ अदालती फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। बलीग़ुर रहमान ने कहा, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, ये जिम्मेदारी गवर्नर की है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है, इमरान खान के पास जलाओ घिराव के सिवा कोई प्लान नहीं। रजीम चेंज के बयानिए से अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। जलसों में साइफर लहरा रहे थे, कहाँ गया वो साइफर। इमरान खान जेबें भरें और लोगों के बच्चे जेल जाएं, बताएं क्यों। वो लाहौर में पार्टी के नौजवान रहनुमाओं से खिताब कर रही थी। वो जो जलसों में ख़त लहराते थे कि ये साइफर है, वो ख़त आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयानी? मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज्जत बरी कर दिया। तो आज मैं पूछ सकती हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का क्या हुआ? वो अमर बिल मारूफ की जो कैंपेन, एक झूठ पे बेस्ड कैंपेन चलाई, उसका क्या हुआ? गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ? कौम को, यूथ को बताएं जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की है, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था। आपके पास ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, सिर्फ गिराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि साइफर के मामले पर झूठी कहानी अवाम को सुनाई गई। अमरीकी साजिश का शोर शराबा हुआ। इमरान खान हर जगह ये बात दोहराते थे, आज वो अमरीकी साजिश कहाँ चली गई? चेयरमैन PTI ने आईनी पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। इलेक्शन के मुतालबे के पीछे आपका मकसद भी जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। नारे लगाते रहे और कहते रहे ये साइफर वाली कहानी, तो आज वो सारी अमरीकी साजिश कहाँ चलेगी? वो अमरीकी साजिश आज खत्म होगी। आज उन्होंने बरीउल जुमा करार दे दिया कि वो अमरीकी साजिश नहीं हुई। उस साइफर की बेसिस पर उन्होंने एक बैरूनी साजिश की कहानी घड़ी है। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया है। उन्होंने आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। आज आपका मामला ये है, अगर सिर्फ ये एक केस साइफर वाला चले तो आर्टिकल 6 आपकी गर्दन पे है। रोक के कौन बैठी है? लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि मुलजिम कौन है? इमरान खान। इस पे मुकदमा नहीं चल सकता। इक्तदार के नशे में आप बिल्कुल बौले हुए पागलपन की हद तक। लेकिन एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? आइन के साथ जो खिलवाड़ आपने किया, पाकिस्तान की सियासत के साथ जिस तरह से आपने ज्यादती की, वो बड़ा शोर कर रहे हैं कि देखें आइन का तकाजा है कि इतने दिनों के अंदर इंतखाबात हो। इससे कोई कलाम नहीं है। ये इंतखाबात आप पहले दिन से मुतनाज़ा करना चाह रहे हैं, आप किस एजेंडे पर हैं, इस बात का भी कोई, आपके किए काम छुपते नहीं है, आपके किए काम जल्दी पकड़े जाते हैं। तो ये बात भी जल्द इंशाल्लाह अवाम के सामने आएगी कि इंतखाबात को अब इस शक्ल में मुतनाज़ा करने की आपकी ख्वाहिश क्या और आप इसके पीछे आपका क्या एजेंडा है। अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात के लिए 74 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। 16 मार्च को शेड्यूल कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 8 हल्कों में मजमूई तौर पर 74 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मुराद सईद NA 4 सवात और अली अमीन गंडापुर NA 38 डेरा इस्माइल खान से मैदान में उतरेंगे। उमर अयूब, असद कैसर, शहरियार आफरीदी और परवेज खटक के कागजात भी मंजूर हो गए। नामजदगी फॉर्म 22 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे।
اسد عمر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے. گورنر پنجاب نے ابھی تک صوبے میں انتخابات کی تاریخ نہیں دی. الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. آئین سے انحراف کی سزا غداری کے برابر ہے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ دباؤ بڑھانے کے لیے منظم سازش کے تحت اعلیٰ عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جمعے کے دن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں دوبارہ دو ٹوک کہا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. 4 دن لگانے کے بعد گورنر کے ساتھ آخر میں ملاقات کی ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں بشمول آئین کو توڑنے کے. آج پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا کہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے. سزا جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے اندر ہے. وہ آئین سے انحراف جو ہے وہ غداری کے برابر ہے. اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے, فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں. میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہیں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم پیمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنز کے کیسز شروع ہو گئے ہیں. یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. جیل بھرو تحریک ہماری جو ہے وہ اس کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے. یہ 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شروع ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ حکومت انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. عمران خان پر حملے میں رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف ملوث ہیں. یہ ثبوت نہیں دے رہے, پولیس بھی اس میں ملوث ہے. حکومت انتخابات سے خوفزدہ ہے. الیکشن ضرور ہوں گے, تحریک انصاف کی مقبولیت قائم رہے گی. وہ گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. یہ حکومت جو ہے جتنی خود کرپٹ ہے اتنے کرپٹ افسروں کے تھرو اس وقت یہ اس طرح کے کام کر کے انصاف کے اندر کانسٹنٹ انٹرفیرنس ہے. ہمیں اب یہ خدشہ ہے کہ ان کی اس حرکت, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میلیفائڈ انٹینشن ہے. خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس میں پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں رانا ثناءاللہ, اس کے اندر شہباز شریف انوالوڈ ہیں. ان کو کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ اتنے صاف ستھرے ہیں تو کیوں پریشانی لگی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں دیتے یہ ریکارڈ جو جی آئی ٹی کی اس وقت انویسٹیگیشن ہے, کیوں نہیں دیتے؟ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آن لائن پاور آف اٹارنی کی اس سہولت متعارف کروا دی گئی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا مستقبل میں اندرون ملک میں یہ سہولت بھی فراہم کی جائے گی. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی. وہ اسلام آباد میں نادرا کے تعاون سے پاور آف اٹارنی کی آٹومیشن تقریب سے خطاب کر رہے تھے. لائن پاور آف اٹارنی کا فیسلٹی کو لانچ کیا ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ہمارا مشنز کے لیے جو انڈر فنڈڈ ہے اینڈ اوور برڈنڈ ہے, ہمارے لیے, ہمارے ایمبیسڈرز کے لیے, ہمارا کونسل جنرلز کے لیے, ہمارا پورا نظام کے لیے فائدہ مند ہوگا. آگے جا کے یہ فیسلٹی جو ہم اوورسیز پاکستانیز کو ایمبیسیز میں اور کونسلیٹس میں دے رہے ہیں, یہاں فارن آفس میں بھی ہم اسی طریقے سے ماڈرنائز اور ڈیجیٹائز کر سکیں گے تو اس کا بھی میرا خیال میں بہت فائدہ ہوگا. فیوچر از ٹیکنالوجی. اسی طریقے سے ہم اپنا جو گورننس کو امپروو کر سکتے ہیں, سروس ڈیلیوری کو امپروو کر سکتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کو امپروو کر سکتے ہیں. شیخ رشید نے اڈیالہ جیل سے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر الیکشن مہم کے اختتام سے قبل لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت مانگ لی ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے چیف الیکشن کمشنر کے نام خط میں مزید کہا ہے وہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. عوامی مسلم لیگ کا انتخابی نشان قلم دوات ہے.
وہ متعدد بار قلمدوات کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑ کر منتخب ہوئے۔ احتیاطی طور پر وہ دوسری مرتبہ جیل سے درخواست بھیج رہے ہیں تاکہ ضمنی الیکشن میں بھی قلمدوات کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کے حوالے سے حقیقی عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو کراچی سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا۔ علی وزیر کے خلاف حساس اداروں کے خلاف اکسانے اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت خیبر پختونخوا میں 4 جبکہ کراچی کے مختلف تھانوں میں 3 مقدمات درج تھے۔ کراچی میں درج ایک مقدمے میں علی وزیر کو عدالت نے بری جبکہ 2 میں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ روز کراچی میں جیل حکام کو خیبر پختونخوا سے بھی علی وزیر کی رہائی کے احکامات موصول ہو گئے جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ زر مبادلہ ذخائر کی تشویشناک حد تک کمی اور ڈیفالٹ کے خطرے کے باعث عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ مزید کم کر دی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی غیر ملکی کرنسی ڈیفالٹ ریٹنگ جاری کر دی ہے۔ ریٹنگ میں پاکستان کی غیر ملکی ڈیفالٹ ریٹنگ گھٹا کر نیگیٹو CCC کر دی گئی۔ اس سے پہلے یہ CCC پازیٹیو تھی۔ فچ نے ریٹنگ میں کمی کی وجہ گرتے ہوئے زر مبادلہ ذخائر بتایا ہے۔ کہا ہے امید ہے پاکستان کا IMF کے ساتھ نواں ریویو کامیاب ہوگا۔ فچ کے مطابق توقع ہے پاکستان کے ذخائر کم سطح پر رہیں گے۔ مسلسل اونچی اڑان کے بعد ڈالر کو ذرا سی بریک لگ گئی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں قدر ₹2.10 کمی کے بعد 267 روپے 34 پیسے ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 566 پوائنٹ کمی ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹2.10 کمی کے بعد 267 روپے 34 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹1.5 کمی کے بعد 271 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہوا۔ معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کی جانب سے IMF شرائط پر عمل درآمد کرنے سے قرض ملنے کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے، جس کے بعد امید ہے کہ ڈالر کی قیمت میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کا رجحان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 566 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 41,150 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں اضافے کے خدشے کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔